ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، اب انتخابات تو پاکستان میں ہو گئے، اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ ممالک نے اور کچھ تنظیموں نے پاکستان کے انتخابات کے بارے میں کوئی تنقید بھی کی، کرٹیسائز کیا اور کویسچنز بھی اٹھائے، اور آبویسلی ہمارے اخباروں میں بھی آج رپورٹ ہوا، میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا، بلکہ کل تو اس پہ بڑی بحث بھی ہوتی رہی کہ بھئی کس نے کیا کہا، اور یہ تو الیکشنز جو ہیں وہ کریڈیبل نہیں ہیں، اور دنیا اور پاکستان کو مزید بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے انتخابات کی وجہ سے، ایک اور بدنما دھبا لگ گیا ہے ہمارے پورے الیکٹرل پروسیس میں۔ تو کیونکہ اسٹیٹمنٹس اب میرے سامنے پڑی ہیں جو اہم اسٹیٹمنٹس ہیں، مثال کے طور پہ امریکہ نے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ تھی، انہوں نے پہلے تو اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ لاکھوں افراد نے، بلکہ کروڑوں افراد نے پارٹیسپیٹ کیا ان الیکشنز میں، اور اس کے بعد انہوں نے کنڈیم کیا جو الیکٹرل وائلنس ہے، ریسٹرکشنز آن دا ایکسرسائز آف ہیومن رائٹس اینڈ فنڈامنٹل فریڈمز، خاص طور پہ جو جرنلسٹ ہیں ان پہ حملوں کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا، اور جو انٹرنیٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز تھیں وہ الیکشن کے دن اس پہ ایکسیس نہیں تھا، ان کو بھی اس کو بھی کنڈیم کیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے، اور فراڈ جو جتنے بھی فراڈولنٹ کیسز ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ بٹ آخری پیراگراف میں انہوں نے وہ یہی کہا کہ اگلی حکومت جو بھی آئے گی، جس پارٹی کی بھی ہوگی، امریکہ ان کے ساتھ مل کر کام کرے گا، یو ایس پاکستان گرین الائنس فریم ورک بھی ہے اس کے تحت بھی کام کرے گا، اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بڑھائے گا، ہیومن رائٹس پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گا، جو ایک وہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جو یہ باتیں ٹریڈیشنلی کرتے ہیں وہی باتیں یو ایس نے کیں۔ اسی طرح برطانیہ کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں لارڈ کیمرون، انہوں نے بھی فارن سیکرٹری جو ہیں انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ کل ایشو کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی پاکستان اور یو کے تو بڑے زبردست تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات بہتر ہوں گے، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم ریکگنائز کرتے ہیں، ہم اس بات کا نوٹس بھی لیتے ہیں، اور ہمیں افسوس ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، اور کچھ ریسٹرکشنز بھی انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہوئیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ ارج کرتا ہے پاکستان کی اتھارٹیز کو کہ جو بنیادی حقوق ہیں ان کو اپ ہولڈ کرے، فری ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی ہو، رول آف لاء بھی ہو۔ لیکن پھر وہ آخری پیراگراف میں یہی کہتے ہیں کہ جی جو بھی حکومت آئے گی ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور پاکستان اور یو کے کی تو ہماری ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اس کے تحت بھی ہم کام کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہے کہ تنقید بھی کی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی حکومت بنے گی، ان انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی یو کے ان کے ساتھ کام کرے گا۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی اسی طریقے سے ایک لحاظ سے اسٹیٹمنٹ دی، اور کہا کہ ہیومن رائٹس اور جو رول آف لاء ہے اس کو جو ہے اس کو ہونا چاہیے، اور تمام کینڈیڈیٹس کو مناسب جو ہے فیسلٹیز ملنی چاہیے۔ تو ان کی طرف سے بھی، اور انہوں نے بھی کچھ کہا کہ جو irregularities ہوئی ہیں انتخابات میں اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی حکومت بنے وہ جو ایک پاکستانیوں کی ول ہے اس کو ریپریزنٹ کرے۔ یورپین یونین نے بھی ایک بڑی طویل اسٹیٹمنٹ دی، دو صفحوں کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ irregularities ہوئی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سسٹمک جو بیریئرز ہیں، الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں خرابیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے۔ لیکن یورپین یونین نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں ٹیررزم کے حوالے سے ہی بات کی کہ اتھارٹیز کے لیے بڑا چیلنجنگ تھا کہ ٹیررزم بھی ہو رہا ہے، وائلنس بھی ہو رہا ہے، تو کس طرح بڑا مشکل تھا ان الیکشنز کو ہولڈ کرنا اس ایٹماسفیئر میں، اس انوائرمنٹ میں۔ اور پھر انہوں نے یہی کہا، بلکہ انہوں نے یاد بھی دلایا، کیونکہ جی ایس پی پلس کی ہم فیسلٹی لیتے ہیں یورپین یونین سے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ہیومن رائٹس کے کنونشنز ہیں 11-12، اس پاکستان پارٹی بھی ہے تو وہ فلی پاکستان امپلیمنٹ کرے،
اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ EU پاکستان کی اسٹریٹجک انگیجمنٹ پلان بھی ہمارا ہے. ایسے ہی البتہ ہمارے زمانے میں جب میں ایڈیشنل فارن سیکرٹری تھا تو اس زمانے میں ہم نے یہ بنایا تھا 2011 میں شاید، یا یاد آ رہا ہے مجھے. تو یہ اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو GSP پلس جو ہے اس کا بھی ذکر کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے اسٹیٹمنٹس تو آئی ہیں، لیکن امید افزا بات یہ ہے کہ تمام جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. ہمیں یاد دہانی ضرور کروائی گئی ہے کہ ہمارے الیکٹرل پروسیس میں کہاں کہاں پرابلمز ہیں، ان کو دور کرنا چاہیے. اور ہم تو خود بھی یہی کہتے رہتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں پرابلمز ہیں. پھر ہمارے فارن آفس نے بھی ایک ان اسٹیٹمنٹس کے رسپانس میں جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ کل ایشو کی، اور اس اسٹیٹمنٹ میں بھی جو ہے انہوں نے کہا ریکارڈ جو ہے ٹو سیٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ جسے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا افسوس کی بات ہے کہ جو وائلنس ہوا، بہت سی اسٹیٹمنٹس ایسی آئیں کہ انہوں نے اس کو فیکٹر ان ہی نہیں کیا، اور پاکستان نے تو بھرپور کوشش کی ہے اس کے باوجود کہ ہمارے بڑے مشکل حالات تھے، لیکن جس طریقے سے الیکشن ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. اور اس کے رزلٹ، اس کے نتیجے میں اب جو بھی حکومت بنے گی ہم ایک وائبرنٹ ڈیموکریٹک پالیٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو جو ایک رسپانس نہیں معلوم دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے الگ بحث ہے، لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی کہ جو جنرل الیکشنز ہوئے ہیں پرسوں 8 فروری کو، وہ ان حالات میں اس طرح ہی ہو سکتے تھے. اور ایک پروسیس ہے ڈیموکریسی کا، اور یہ چلتا رہے گا، اور ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھتے رہیں گے. اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نیگیٹو کامنٹری جو ہے، ابھی الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی تو الیکشن کمیشن نے اپنے ریزلٹس سارے دیے بھی نہیں. تو یہ فورن جو کنٹریز ہیں یہ کیوں کر اس وقت اپنا جو ہے اس میں کامنٹری کر رہے ہیں. تو فارن آفس کا یہ ہماری حکومت کا خیال ہے کہ ابھی تو نتائج بھی پوری طرح نہیں آئے اور آپ نے پہلے ہی اپنے کامنٹری دے دیے، تو یہ کس طریقے سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو، چونکہ الیکشن کے رزلٹ تو 8 بلکہ 2 بجے تک رات کو آ جانے چاہیے تھے، ارلی مارننگ 9 فروری کے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا کہ وہ رزلٹ کے نتائج کیوں نہیں نکلے. اس پہ بھی لوگ شور مچا رہے ہیں کہ یہ ڈیلے کیوں ہے. اور ابھی تک بھی دیکھیے تو رزلٹس پوری جتنی 264 حلقے ہیں جس پہ رزلٹ آنے تھے، اور ابھی تک صرف 253 کے رزلٹس آئے ہیں. تو یہ بھی وہی مسائل ہیں جس کی طرف ان ممالک نے ہماری توجہ دلائی ہے. لیکن بائی اینڈ لارج کچھ امریکی کانگریسمن، ان کے سینیٹرز نے بھی اسٹیٹمنٹس ایشو کی ہیں، کویسچنز ریز کیے ہیں ہمارے الیکشنز کے بارے میں، اور انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بھی کہا ہے کہ آپ اس کا سختی سے نوٹس لیں. لیکن اوورآل جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس جو ایشو ہوئی ہیں وہ اتنی سخت نہیں ہیں. وہ ایک پروفارما اسٹیٹمنٹس آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر UK میں تو دیکھیے نا، پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 2 ملین کے قریب ہے، 20 لاکھ پاکستانی وہاں رہتے ہیں. تو وہ اپنی لوکل کانسٹیٹوئنسی کو بھی تھوڑا بہت کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیتے ہیں. اس طرح امریکہ میں بھی ہمارا ڈائسپورا ہے، وہاں بھی بہت پرو PTI سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے ویسٹرن دنیا، بلکہ پوری جو ڈائسپورا ہے اگر آپ دیکھیے تو اکثریت جو ہے وہ PTI کا آپ کو ملتا ہے سینٹیمنٹ. تو جو وہاں کی حکومتیں ہیں وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی اس سینٹیمنٹ کو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹس آنا ان کے نقطہ نظر سے ضروری تھا. لیکن یہ بھی عجیب سی بات ہے، ویسٹرن دنیا کا دوغلا پن تو ہم سب جانتے ہیں. مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کچھ ہوتا ہے اس کا وہ نوٹس نہیں لیتے، فلسطین میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا وہ نوٹس نہیں لیتے. لیکن یوکرین میں کچھ ہوتا ہے تو اس پہ تو قیامت آ جاتی ہے. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، یہاں پہ ریئل پالیٹک چلتی ہے.
اور بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہے. لیکن یہ اس کا ہرگز میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھنا چاہیے. جہاں جہاں ہمارے مسائل ہیں ہمارے الیکٹرل پروسیس میں، جس طرح ہم نے پہلے سیگمنٹ سے بھی گفتگو کی، ہمیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ہمیں، اور یہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں، ہم کسی دنیا کے لیے نہیں کر رہے، اپنی ریاست کے مفاد میں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. تو آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں ناظرین. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.